وہ حویلی سے بھاگ کر شہر آئی تھی اور ایک ہوٹل میں رکی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی اس کے بہنوئی شمشیر عالم سے کر رہے تھے، کیونکہ اس کی بہن بھاگ گئی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے سے 12 سال بڑے شمشیر سے شادی نہیں کر سکتی تھی، پر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ہی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شمشیر عالم اندر آیا۔ وہ بے یقینی سے بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم بھاگ جاؤ گی؟ تمہاری بہن کو ڈھونڈنا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا، پر میں نے نہیں ڈھونڈا کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنی تھی، پر تم نے بھاگ کر بڑی غلطی کی۔ ہمارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، اور نکاح کے بعد تمہیں بھاگنے کی سزا۔ وہ تو بہت خوش تھی، اس کی اپیہ کی شادی جو ہو رہی تھی۔ اس نے تو سوچ لیا تھا شادی کا ایک ایک فنکشن بہت اچھی طرح سے انجوائے کرے گی، اسی لیے تو اس نے جلدی سے اپنے 10ویں کے جماعت کے امتحانات دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی آرام سے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کر سکے۔ گاؤں میں زیادہ پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا، وہ بھی زیادہ پڑھنے کا شوق تو نہیں رکھتی تھی، کیونکہ علاقے کے رواجوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس طرح اس کی بہن نے بھی بہت جلدی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور اس نے اپنے تیازات کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ پہلے وہ لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن جب سے حیا کے دادا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حویلی ہی الگ کر لی، لیکن کاروبار تو اکٹھا ہی تھا۔ اسی لیے سوچا کہ اس رشتہ داری کو اور مضبوط بنانے کے برسوں پرانے رشتے کی تکمیل ہو، اور جو منگنی ان کے باپ نے کی تھی ان کو اس کے رشتہ ازواج میں باندھ دیں۔ حیا شروع سے ہی جانتی تھی کہ اس کی بہن حفصہ کی منگنی اس کے تیازات کے ساتھ ہوئی ہے۔ حیا کو شروع سے ہی شمشیر عالم اپنی بہنوئی کے روپ میں بہت پسند تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور کامیاب انسان تھا۔ اس نے بہت اچھی طرح سے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا، ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر کے وہ اس علاقے کا سردار بن چکا تھا۔ اس کا فیصلہ ایسا ہوتا کہ خود اس کا باپ بھی حیران تھا کہ وہ اتنی سی عمر میں اتنا سمجھدار تھا کہ اچھا برا دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ وہ فیصلہ اگلوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا تھا۔ ایسے ہی شادی کے دن بھی قریب آنے لگے۔ حفصہ شروع سے ہی بہت کم گو تھی۔ دونوں بہنوں میں دوستی تو تھی، لیکن زیادہ گہری نہیں۔ دونوں بہنیں ایک چھوٹی سی فیملی تھی، جبکہ شمشیر عالم اکلوتا بیٹا تھا۔ شمشیر عالم سب کا لاڈلا۔ حیا تو بہت خوش ہوتی تھی، اسے ہمیشہ سے ہی تایا جان اور تائی جان سے بہت دلی وابستگی تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے انسان تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے وہ حفصہ اور حیا کو اپنی بیٹیوں جیسا ہی سمجھتے تھے۔ حفصہ اکثر چپ رہتی تھی، جبکہ حیا چنچل سی مسکراتی دونوں حویلیوں کی رونق تھی۔ حفصہ کے والد محترم کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شمشیر عالم ان کے لیے بہترین داماد ثابت ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بائی کی پرورش اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سے شمشیر کو اس کا خاندان کا بڑا بیٹا مانا تھا، اور اس کے فرائض بھی شمشیر نے بہت اچھی طرح سے پورے کیے ہیں۔ سب لوگوں کو اس کی شادی کے لیے بہت تجسس تھا۔ آخر کے خاندان کی پہلی شادی تھی۔ انہیں دل سے اپنے دادا کے فیصلے کا احترام تھا۔ شمشیر بھی خاموش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو فیصلہ اس کے لیے ہوا ہے وہی بہترین ہے۔ جبکہ حفصہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی کوئی خاص اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسی بنا پر اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ پیسے کی تو ان لوگوں کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی شادی کی 100 تیاریاں تھیں۔ لیکن شمشیر کا سختی سے حکم تھا کہ کوئی بھی اکیلا شادی کی خریداری کے لیے نہیں جائے گا۔ جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ حویلی ہی میں موجود ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شہر سے سامان کی بھری ہوئی گاڑیاں آئی تھیں، اور اس میں اتنا سارا سامان دیکھ کر حیا کی تو آنکھیں ہی کھلی رہ گئی۔ وہ تو بہت حیرت سے اور خوشی سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، اور حفصہ کو بھی دکھا رہی تھی، جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، ان چیزوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیا کا لہنگا اور حفصہ کا لہنگا سیم کلر کا تھا، جو کہ اس نے بہت ضد کر کے بنوایا تھا، لیکن ان کی والدہ نے کلر مختلف کر دیے تھے۔
اکثر بچپن سے حفصہ اور حیا سیم کپڑے پہنتی آئی تھی اور حیا کو لگتا تھا کہ اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ حیا نے چاہا اس پر کوئی واویلا مچائے، لیکن بہن کی خوشی کا سوچ کر خاموش ہو گئی اور وہ لہنگا لے کر تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور حفصہ سے زیادہ حیا نے مہندی لگوائی تھی۔ اسے شروع سے بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ایک تو قدرتی حسن سے نوازا تھا، ذرا سا خود کو تراش لیتی تو اپسرا لگتی تھی، جبکہ حفصہ سادگی میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ بھی پیلے رنگ کے لہنگے میں آسمان سے پری اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ لیکن جب سب نے حیا کو دیکھا جو کہ گلابی رنگ کے لہنگے میں حال میں اتری، تو کوئی نظر ایسی نہیں تھی جس نے اس نے حسد نہ کیا ہو۔ اس وقت وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ سب لوگ اسے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے والدہ کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ہمیشہ سے لڑکیوں کے بننے سنورنے کے سخت خلاف تھی، مگر یہ بات حیا کبھی نہیں مان سکتی تھی۔ انہوں نے حیات کو منظر سے ہٹانے کے لیے کہا، جا کر حفصہ کو لے آؤ۔ حیا بھی مسکراتی گنگناتے ہوئے اپنی بہن کو لینے گئی، مگر جیسے ہی اس نے کمرہ کھولا تو اپنے سامنے حفصہ کو دیکھ کر اسے بھی دھچکا لگا، جو کہ اس وقت ایک خوبصورت دلہن کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو زور سے گلے لگایا اور بولی، آپ ہی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، لگتا ہے شمشیر بھائی کی محبت کا روپ پر چڑھا ہے۔ یہ بات سن کر حفصہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے شرمانے کے انداز پر حیا ایک مرتبہ پھر سے اسے چھیڑنے لگی۔ اچھا، ابھی چلیں، آپ کو امی بلا رہی ہیں نیچے، باقی باتیں رات کو کریں گے۔ دونوں بہنیں وہ جانے لگی تو اچانک حفصہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو حیا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، کیا ہوا آپی؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بات کہتی، حفصہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ حیا کو یہ سب کچھ تھوڑا عجیب لگا، مگر پھر اس نے اپنی بہن کی جدائی کا سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی بہن کو وہ سمجھ رہی تھی، مگر اس کا اتنا پیارا میک اپ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مذاق کرتے ہوئے بولی، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی دور جا رہی ہیں۔ میں ہر رات آپ کو آپ کے گھر ہی ملا کروں گی، ویسے بھی مجھے کون روک سکتا ہے؟ حفصہ کے اس چلبلے انداز پر ہنس پڑی اور بولی، تم چلو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ حیا بھی مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ حفصہ نے بس اس کی پشت دیکھی تھی اور اپنے کمرے کی چھت کی طرف ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ سب لوگ شمشیر عالم کے انتظار کر رہے تھے۔ اچانک شور ہوا کہ لڑکے والے آگے ہیں۔ حیا سب سے آگے پھولوں کی پلیٹ لے کر ان کے استقبال کو پہنچی تھی۔ شمشیر عالم کو جب اس نے دیکھا تو ماشاء اللہ کہا، کیونکہ سفید لٹھے کے سوٹ میں وہ اس وقت کسی ریاست کا مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جو سنجیدہ چہرہ لیے روبودار شخصیت کے ساتھ پوری محفل پر چھا گیا تھا۔ سب لوگوں نے حفصہ کے نصیب پر اشک کیا۔ سب لوگ اس وقت بہت خوش تھے۔ تائی جان نے حیا سے کہا کہ جا کر حفصہ کو بلا لو، رسم شروع کرنی ہے۔ جیسے ہی حفصہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اپنے سامنے حیا کو نہ دیکھ کر وہ سمجھی واش روم میں ہوگی۔ واش روم میں بھی چیک کیا، مگر حفصہ پورے پورشن میں کہیں بھی نہیں تھی۔ حیا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے اپنے بچپنے کی وجہ سے اپنے اوپر سے ہی چیخ مار دی اور وہاں کو آواز لگائی اور بولی کہ حفصہ آپ بھی پورے گھر میں نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر سب کو دھچکا لگا، لیکن اس کی ماں نے کہا، اس کی تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا کرنے کی، میں جا کر دیکھتی ہوں، اوپر ہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے۔ لیکن حیا نے پھر بولنا چاہا، جو کہ اپنی ماں کے گھورنے کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ حفصہ کی ماں نے پورا گھر دیکھ لیا، لیکن حفصہ وہاں ہوتی تو کسی کو ملتی نہ۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دیں۔ شمشیر خاموشی سے بیٹھا اس منظر میں دیکھ رہا تھا۔ مہمان آپس میں منہ سے منہ ملائے پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، لیکن وہ کچھ غلط ہی بول رہے تھے۔ اس کا اندازہ ان کے چہروں کے بگڑتے ہوئے زاویوں سے پتہ چل رہا تھا۔
حفصہ کی اس حرکت نے پورے خاندان میں ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ اس کے باپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کو کیا جواب دیں۔ اچانک شمشیر کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ چچا جان، آپ کو پتہ ہے نہ کہ لڑکیوں کی زبردستی شادی کرنے میں سخت خلاف ہوں۔ آپ کو اپنی صاحبزادی سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شمشیر بیٹا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے حفصہ سے خود پوچھا تھا، اس نے اپنی رضامندی دی تھی، تبھی میں نے بھائی صاحب سے شادی کی تاریخ کی بات کی تھی۔ چچا جان، اگر اس نے رضامندی دی تھی تو یہ قدم اٹھانے کے وہ ظاہر کیا کرنا چاہتی ہے؟ اب آپ بتائیں کیا جواب دیں ہم سب کو؟ اس کے بعد سن کر حفصہ کا باپ خاموشی سے نظر جھکا کر بیٹھ گیا، جبکہ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر عالم کے باپ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولے، میرے بھائی، اولاد تو ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ میں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں حیا کو اپنے شمشیر عالم کے لیے مانگتا ہوں۔ یہ بات سن کر حیا کو تو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر شمشیر عالم کو دیکھا، جو خاموش کھڑا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنے بڑے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا اور بولے، مگر بھائی صاحب، حیا تو بہت چھوٹی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ رشتے کی پیچیدگی کو نہ سمجھے، اور جو حالات ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہمیں مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ فیصلہ تمہارا ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بولے، مگر بھائی صاحب، حیا تو بہت چھوٹی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ رشتے کی پیچیدگی کو نہ سمجھے، اور جو حالات ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہمیں مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ فیصلہ تمہارا ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حیا کے باپ نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسا آپ کہیں، کل کے دن حیا کو شمشیر کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بارات لے آئیں۔ حیا تو یہ سب سن کر الٹے قدم اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب اچانک ہو جائے گا۔ کمرے میں آ کر اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ سامنے دیوار پہ لگی اپنی بہن کی تصویر دیکھ کر وہ سوال کر چکی تھی، آپ ہی مجھے ایک مرتبہ بتا دیتی کہ آپ کے دل میں کیا ہے، مجھے آج اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شمشیر بھائی اور میں۔ حفصہ آپ نے یہ سب کیا کر دیا؟ ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کو ذرا رحم نہیں آیا۔ حیا کا دماغ تو معاف ہو رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے سوچا کہ وہ بھی حفصہ کی طرح اس منظر سے غائب ہو جائے تو وہ یہ گناہ کرنے سے بچ سکتی ہے۔ اپنی بہن کا حق کھانا کیا پتہ حفصہ کے ساتھ کیا مجبوری رہی ہو، اس لیے خاموشی سے اس نے چند ایک ضروری چیز اپنے پرس میں ڈالی، حویلی کے پچھلے راستے سے ہوتی ہوئی نہ جانے کس منزل کی جانب چل دی۔ بس اڈے پر پہنچ کے اس نے بس لی اور شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا دل بہت پریشان تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ ایک دفعہ ضمیر نے جھنجھوڑا کہ اپنے باپ کو پھر سے اسی دلدل میں پھینک رہی ہے، مگر پھر اس کے دل نے کہا وہ یہ صحیح کر رہی ہے۔ اگر دل ہی کسی کے لیے مطمئن نہیں ہے تو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بن کر خود کو اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اچھا ہے وقتی تکلیف خود برداشت کر لی جائے۔ اچانک گاڑی کو بریک لگی، وہ اتری، پرس میں سے ایک پرچی نکالی اور وہ نمبر دیکھا جہاں اس کی ٹیچر کا نمبر تھا۔ اچھا ہوا اس کی پسندیدہ ٹیچر نے اس کو اپنے گھر کا پتہ اور نمبر لکھ کے دیا تھا۔ شہر میں تو صبح کو سورج نکلنے لگا تھا۔ اس وقت حیا اسی لہنگے میں ملبوس تھی۔ اچانک اس کی ٹیچر نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو کچھ سمجھ نہ سکے اور اس نے دل کے بوجھ تلے ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر اس کی چوکھٹ پر ہی گر گئی۔ ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا اور سامنے اپنے ٹیچر کو دیکھ کر ایک ہی ایک بات بتائی۔ انہوں نے اس کی ساری بات سنی اور کہا، تم نے یہ قدم اچھا نہیں اٹھایا، تو اپنے والد سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایسے کسی کو بھی بغیر بتائے گھر سے نکلنے والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
اور تمہارے ساتھ اتنا سب ہو چکا ہے، ایک دن میں پتہ نہیں تمہارے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حیا نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے اور بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں؟ میں شمشیر بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور میں اگر انکار کرتی تو بابا کو اتنا ہی دکھ ہوتا جتنا میرے اس قدم سے دکھ ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی حیا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، کم سے کم کسی کو اعتماد میں لے کر گھر سے نکلنے سے پہلے بتاتی تو۔ ابھی وہ کچھ اور اس سے پہلے کہتی کہ اچانک چاروں طرف سے انہیں فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازہ کھولتی اس سے پہلے ہی 4 لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ حیا ان لوگوں کو دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ ان کا رنگ خوف سے پیلا پڑنے لگا۔ اصل پاؤں کے نیچے سے زمین اس وقت نکلی جب شمشیر عالم تیش سے آگے بڑھا۔ حیا اسے اپنے سامنے دیکھ کر بالکل پتھر کی ہو گئی، جبکہ شمشیر عالم نے اس کی کلائی کو جکڑا اور اپنے مقابل کرتے ہوئے گرایا۔ تم دونوں بہنوں کو کیا لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں؟ میری ذات کا تم نے مذاق بنا لیا۔ وہ بہن نہ جانے کہاں چلی گئی اور تم بھی منظر سے غائب ہو گئی ہو۔ لیکن حیا بی بی، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ مجھے تو شروع سے ہی تمہاری خواہش تھی، لیکن تقدیر اس طرح سے میری خواہش پوری کرے گی مجھے بھی یہ علم نہیں تھا۔ ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا۔ اگر اب تم نے کوئی احمقانہ حرکت کی تو میں تمہارا قتل کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ سمجھ آئی بات؟ شمشیر نے حیا پر آنکھیں گاڑتے ہوئے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جس کی زبان ہی کچھ بولنے سے قاصر تھی۔ اس نے صرف اثبات میں سر ہلایا تھا۔ شمشیر نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر منہ پر گھونگھٹ کروایا اور تھوڑی دیر بعد حیا شمشیر عالم اپنے حواس قابو نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئی۔ شمشیر عالم نے بہت حق سے آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں اسے اٹھایا تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی تھی، جبکہ حیا کے جسم کی کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ شمشیر عالم نے اس کے کان کی جانب جھک کر کہا، مجھ سے دور جانے کی تمہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی حیا۔ شمشیر عالم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے بہت بغاوت کرو گی، مگر خیر، تمہاری یہ چھوٹی سی محنت کسی کام نہ آئی۔ آخر یہ معصوم سی پری مجھ جیسے جن کے قبضے میں آ ہی گئی۔ اپنی بات کہہ کر وہ مسکرایا، یہ جانے بغیر کہ زندگی نہ جانے آگے کون سا موڑ لینے والی ہے۔ حیا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے کمرے میں پایا۔ پچھلی کارروائی سوچ کر اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے، مگر کمرے میں داخل ہوتی اپنی ماں کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھنا چاہا تو انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ حیا اس اچانک اکتفا سے گھبرا گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ اس کی ماں نے دوسری گال پر بھی ایک تھپڑ مار دیا۔ روتے ہوئے بولی، اس دن کے لیے تم جیسی بدبخت اولاد کو پیدا کیا تھا ہم نے۔ اس دن کے لیے بیٹیوں کی منت مانگی تھی، اور اس دن کے لیے تمہارا باپ مسجدوں میں پوری رات بیٹھ کر روتا تھا۔ تم دونوں بہنوں نے اپنے باپ کو جیتے جی مار دیا ہے۔ وہ انسان تمہاری بڑی بہن کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ تھا، جبکہ دوسری بیٹی سے بھاگنے سے بھی مانو وہ تو مر ہی گیا۔ بس اس کا جسم اس دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اگر تم نہ ملتی تو مجھے یقین تھا کہ آج میرا سہاگ گزر چکا ہوتا۔ حیا یہ بات سن کر اچانک ان کی جانب بڑھنے لگی، مگر انہوں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ جیسے میرے لیے حفصہ مر گئی ہے، حیا آج بھی تم میرے لیے مر گئی ہو۔ برادری میں اپنی بچی کچی عزت کا تحفظ قائم رکھنے کے لیے تمہیں اس گھر سے رخصت کر رہے ہیں، ورنہ میں نے تو شمشیر سے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے نام کی فاتح پڑھ چکے ہیں۔ تم سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتی ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی پلٹ کر اس گھر کی طرف نہ دیکھنا۔ سمجھنا، تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ کفن کا تھال رکھ کے جا رہی ہوں، سج کر نیچے آ جانا، اور اگر ذرا سی غیرت باقی ہے تو مجھے اور میری تربیت کو مزید رسوا نہ کرنا اور خاموشی سے رخصت ہو جانا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جو یہ میرے ہاتھ میں تم بوتل دیکھ رہی ہو نا، یہ زہر ہے، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی، یہ پی کر مرنے میں مر جاؤں گی۔ یہ بات کہہ کر وہ رکی نہیں،
کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ حیا زمین پر بیٹھ کر غارو قطار رونے لگی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کی زندگی ایسے بدل جائے گی۔ کیسے وہ شمشیر کو ایک شوہر کی طرح اپنا سکتی ہے، کیسے وہ ان لوگوں میں جا کر رہ سکتی ہے، جبکہ اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ اس کی تایا تائی وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں؟ وہ تو گھر سے باقی ہوئی عورت ہے۔ حیا کیسے بھول گئی کہ یہ علاقہ شمشیر عالم کا ہے؟ وہ تو یہاں کے ایک ایک پہلو سے واقف ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر تو اس علاقے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر وہ کیسے سب کچھ بول بال کے یہاں سے بھاگنے کی سوچنے لگی؟ یہ قدم اٹھا بھی لیا اور اب فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ بے فضول کی بدنامی اور ماں باپ سے بدگمانی اس کے مقدر میں آئی تھی۔ حیا اپنی ماں کی بات یاد کر کے اٹھی۔ وہ لباس زیب تن کرنے لگی جو کہ شمشیر عالم کی دلہن کے روپ میں اس کو دیا گیا تھا۔ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے مول آنسو گال پر بہے تھے۔ آج اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لہنگا جس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی اس کی معصومیت پر مزید جچ رہا تھا، مگر حیا کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ حیا نے خاموشی سے گھونگھٹ لیا اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ان کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھونگھٹ کے اوٹ سے اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا جو کہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ان کی جانب بڑھنا چاہا لیکن ہاتھ کے اشارے سے ہی انہوں نے حیا کو اپنے قریب آنے سے روکا تھا۔ آگے بڑھ کر شمشیر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور بولے، مجھے معاف کر دو۔ تم جیسے با کردار انسان کے نصیب میں ایسی عورت کو دیا ہے میں نے جس کے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ شمشیر نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامے اور بولے، چچا جان آپ ایسے بات نہ کریں، یہ میری بیوی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آگے بڑھ کر وہ ان کے گلے لگا تھا، جبکہ تائی جان حیا کو تھام کر اس کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ حیا نے مڑ کر اس حویلی کی جانب دیکھا جہاں اس کی کل کائنات تھی، اور اس حویلی کے مکینوں کو تو ایک نظر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنا پتھر دل لیے حیا گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو چکی تھی۔ تائی جان نے اس کو خاموش دیکھا تو جھک کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر بوسہ لیا اور بولی، میں جانتی ہوں میری بیٹی کبھی کوئی یوں غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے بہت نیا ہے، مگر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری تائی جان تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دے گی۔ حیا نے جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی تائی جان کی وہی شفقت محسوس کی تو جھک کر ان کے سینے سے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی، جبکہ شمشیر عالم نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ ہی اس کے لیے ایک آزمائش رہی تھی۔ جب کسی تعلق میں نہیں تھی تب بھی اس کے دل پر سوار رہتی تھی، اور اب جب اس کی بیوی بن چکی ہے تو اب بھی اس کے لیے سراپا سوال بنی ہوئی ہے۔ اس کمرے کی سجاوٹ، یہ گھر، یہ لباس، یہ شوہر، یہ سب کچھ حفصہ کا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی حیا کو اپنا وقت بے وقت لگا تھا۔ نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیا نے پاگلوں کی طرح سجے ہوئے کمرے کو نوچنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نظر آئینے پر پڑی تو اپنا عکس دیکھ کر خود پر رونا آ گیا۔ یہ اپنے گلے میں پہنا ہوا ہار، کانوں میں پہنے جھمکے اس نے بے دردی سے کھینچتے ہوئے خود سے الگ کیے تھے۔ غصے میں اس تکلیف کو بھی نظر انداز کر گئی تھی جو اس عمل سے اسے ہوئی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب میرے ساتھ؟ آخر کیوں؟ چیختے چلاتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے کھڑا شمشیر عالم یہ ساری حرکات بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی حیا کچھ اور کرتی، مگر اچانک اپنے پیچھے مردانہ پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کے حواس معطل ہوئے تھے، جبکہ شمشیر نے اس کے اس طرح سٹل ہونے پر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا، یعنی کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، تب بھی پلٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حیا نے غیر دانستہ طور پر اپنے سے دور پڑے دوپٹے کی جانب دیکھا، بجلی کی رفتار سے آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھایا اور خود پہ لپیٹ لیا۔
جبکہ خاموشی سے نظریں جھکائے ہوئے وہ شمشیر کے سامنے کھڑی تھی۔ شمشیر نے اس کو خاموش دیکھا تو ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ مقابل کیا اور بولا، یہ سب کیا تھا؟ اس کا اشارہ کمرے کی حالت کی طرف تھا۔ جبکہ حیا نے آنکھیں اٹھائیں تو اچانک شمشیر وہی پر پتھر ہوا تھا۔ ان گہری براؤن آنکھوں پہ آنسو کی رمق موجود تھی۔ رو رو کر آنکھوں میں گلابی پن گہرا ہو رہا تھا جو کہ اس کے حسن کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شمشیر نے جھک کر اس کے پیشانی پر بوسہ دینا چاہا تو حیا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ یکدم شمشیر کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بھی واپس اپنے خول میں سمٹ گیا۔ حیا، کیا حال کیا ہے کمرے کا؟ شمشیر نے خاموش کھڑی حیا سے پوچھا، جبکہ حیا نے گھبراہٹ کی وجہ سے وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر شمشیر نے اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اپنے ہتھیارے میں لیا اور بولا، میری بات کو آئندہ اگر تم نے نظر انداز کیا تو اس کا خمیازہ تم برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ آپ کیا کریں گے؟ مجھے زندہ ہی زندان میں تو قید کر لیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شمشیر با، ابھی وہ اس سے آگے کچھ کہتی کہ شمشیر نے گستاخی کی تھی اور اس کی بولتی اپنے انداز میں بند کی تھی۔ جب وہ اس سے دور ہوا تو اپنے زخمی ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے حیا بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شمشیر نے اس کی پشت کو دیکھا تو اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ سب کچھ اتنا جلد ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کو وقت لگے گا اس رشتے کے تقاضے کو سمجھنے میں، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو پہلو میں دھڑکتا ہی صرف حیا کے نام سے تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کی حکمران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح اپنے جذبات پر قابو پا کر حیا کو وقت دے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید زبردستی نہیں کرے گا۔ حیا کو وقت دے گا، اسے سمجھے گا، اور اس کی عمر کے لحاظ سے یہ رشتہ واقعی اس کے لیے ایک زندان ہی ہے۔ شمشیر نے خود پہ ستم کرتے ہوئے اپنا تکیہ لیا اور صوفے پر جاٹ کر لیٹ گیا۔ حیا آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر آئی تو شمشیر جاگتے ہوئے بھی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ حیا نے جب یقین کر لیا وہ سویا ہوا ہے تو الماری کھولی اور اس میں کپڑے دیکھ کر اسے پھر سے غصہ آیا اور رونا آیا۔ یہ سب کچھ افسر کے لیے تھا۔ ایک سادہ سا کالے رنگ کا جوڑا لے کر واش روم میں گئی اور بھاری بھرکم لہنگے سے آزادی حاصل کی۔ بیڈ پہ موجود گلاب کی پتیوں کو یک طرف کرتے ہوئے چادر اوڑھ کر وہ لیٹی۔ نہ جانے کب دن بھر کی تھکن سے ہاری کو نیند آئی تھی۔ شمشیر نے اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجتی محسوس کی تو وہ خود اٹھا اور جا کر حیا کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں، کیسا جادو تھا کہ شمشیر عالم جیسا انسان اس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا۔ شمشیر خود کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ کوئی گستاخی نہ ہو جائے اس ڈر سے وہ واپس صوفے پر لیٹ گئے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک شمشیر کو وہ وقت یاد آیا جب حیا سال پہلے ہی ان کے گھر میں عید پہ آئی تھی۔ وہ عید کی سوئیاں دینے آئی تھی، مگر شمشیر عالم نے جب اس پری پیکر کو سفید رنگ کے انارکلی فراق میں دیکھا تو دنیا کا تمام حسن بے معنی لگا تھا۔ تبھی پہلو میں دھڑکتے دل نے ایک ہی خواہش کی تھی کہ کاش یہ افسرہ شمشیر عالم کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ وہ وقت شاید قبولیت کا تھا جو شمشیر عالم کی دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ شمشیر کو اپنے دادا کے رخصت ہونے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ حفصہ اس کی منگ ہے تو دوبارہ اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حفصہ کے اس قدم سے اس کے دل کی مرجھائی ہوئی کلی تو کھل گئی تھی، مگر جو بدگمانی حیا کو اس کے بارے میں ہوئی تھی، وہ پورے خاندان میں جو باتیں پھیل رہی تھیں وہ شمشیر عالم کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ شمشیر اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ اس بات کو اتنی آسانی سے نہیں بھولیں گے۔ اسے خود ہی حیا کو سمجھانا ہوگا کہ وہ مزید کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کر کے شمشیر کو اور شرمندہ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے نہ جانے کب شمشیر عالم نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہونے کی وجہ سے اس کی نیند کھلی تھی۔ وہ ملازمہ تھی، شمشیر اور حیا کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ شمشیر نے حیا کو دیکھا جو کہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ ملازمہ کو اپنے آنے کا کہہ کر حیا کے بارے میں سوچنے لگا۔
آگے بڑھ کر شمشیر نے حیا کی جانب دیکھا تو وہ بہت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شمشیر کا دل تو نہیں کیا اسے اٹھائے، لیکن نیچے جانا ضروری تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پہ آنے والے بال کو پیچھے کرنا چاہا۔ یکدم حیا کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ شمشیر کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا اور گراتے ہوئے بولا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ مجھے خود پہ کنٹرول نہیں ہے جو ایسے ہاتھ لگانے پہ پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنے لگتی ہو۔ مجھے خود پر کنٹرول نہیں ہے جو ایسے ہاتھ لگانے پر پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنے لگتی ہو۔ میں کوئی نفس کا غلام ہوں؟ اگر حیا ایسا ہوتا تو کل رات ہی تمہارے درمیان کے پردے گر گئے ہوتے، مگر نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ اور تم جبکہ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے ایک مرتبہ پھر سے اسے خود سے دھکا دیا اور بولی، آپ نفس کے غلام ہیں، تبھی اپنی سو کولڈ غیرت کو بچانے کے لیے اپنی بہن جیسی لڑکی سے نکاح کر لیا اور اب دونس جما رہے ہیں۔ شمشیر نے بہت خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، اب جو کچھ بھی ہوگا نا، اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ بات کہہ کر تم نے مجھے واقعی صحیح سمجھا۔ شمشیر نے اپنی انا کی ضد میں آ کر ہر حد پار کر دی تھی۔ حیا نے تکلیف سے رونا بھی چاہا تو شمشیر نے اس کی آواز تک اپنی دسترس کی رکھی۔ 1 گھنٹے تک بھی ناشتے پر ان کی غیر موجودگی دیکھ کر شمشیر کی ماں نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت حیا ٹوٹی بکھری شمشیر کی بازوؤں میں لیٹی تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پلٹ کر اس ظالم سے رخ موڑے۔ جبکہ شمشیر نے اپنی ماں کی آواز سنی تو بولا، 10 منٹ میں آتا ہوں۔ حیا کو دیکھے بغیر ہی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ حیا اپنی اوڑھی ہوئی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ کر ایک مرتبہ پھر سے سسک اٹھی۔ شمشیر جب باہر آیا تو اس نے حیا کو ایسے لیٹے دیکھا اور بولا، اب تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ حیا نے اس کی جانب دیکھا اور غصے سے رخ موڑ کر واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ شمشیر سرشار سا کھڑا ہو کر آئینے میں اپنے بال سنوارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نکھری نکھری اس کے پہلو سے ہو کر گزری۔ شمشیر نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ تھامنا چاہا، مگر اس نے وہی حرکت کی۔ مگر شمشیر نے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر حیا نے اس سے رخ نہیں موڑا تھا، جبکہ شمشیر مسکراتا ہوا ایک اور گستاخی کر گیا تھا۔ آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھتے ہوئے وہ حیا سے بولا، دیکھو تم پر میری محبت کا کتنا رنگ چڑھا ہے۔ وہ تو میں نے اتنی تفصیل سے تمہیں نہیں سراہا، ورنہ تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگتی ہو۔ حیا اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ کر شرم سے لال ہوئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایسے ہی گلابی ہوتے ہوئے شمشیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اور کمرے سے نکل گیا۔ ان دونوں کو سیڑھی سے اترتا دیکھ کر اس کی تائی جان نے دونوں کا صدقہ اتارا تھا۔ وہ دونوں لگ ہی ایک دوسرے کی قربت میں بہت حسین رہے تھے۔ انہوں نے بہت شفقت سے حیا کا صدقہ اتار کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حیا نے بھی بہت عقیدت سے ان سے پیار لیا تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ اچانک ہی باہر سے شور ہوا کہ حیا کے گھر سے ناشتہ آیا ہے۔ حیا نے اچانک پوچھا، اماں بھی آئی ہیں؟ جبکہ تائی جان نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور بولی، نہیں بیٹا، ملازمہ کے ہاتھ بھیجا ہے، بھائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، اس لیے۔ کیا ہوا ابو کو؟ تائی جان، ابو ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو گیا تھا، اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے، ورنہ مجھے پورا یقین ہے بھابھی ضرور آتی۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ایک بوجھ کی طرح اتاری گئی ہے۔ اس کے یہ چوچلے کوئی نہیں پورے کرنے والا۔ یہ شادی بھی ان لوگوں نے بس کھانا پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ اگر آج وہ نہ ہوتی تو اس کی جگہ حفصہ ہوتی۔ پھر اس نے اپنی قسمت کو کوسا، مگر شمشیر کی موجودگی محسوس کر کے اس نے اپنے آنسو باہر نکلنے سے روکے تھے۔ شمشیر نے بھی اس کو غور سے دیکھا تھا، کچھ کہنا چاہا مگر نہیں کہہ سکا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ زمینوں پر چلا گیا، جبکہ حیا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی۔ کیسے اس کی زندگی نے پلٹا کھایا تھا، ایسا تو وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اب کیا کرے کیا نہیں۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی شدہ زندگی کے کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔
اچانک ہی تائی جان کو اس نے اپنے سامنے دیکھ کر دوپٹہ اوڑھنا چاہا، مگر انہوں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، تم میری بیٹی ہو، حیا میں تم پر اس رشتے کو نبھانے کا بوجھ نہیں ڈالوں گی، مگر میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ اپنی زندگی کو سنوارو۔ بیٹا، یہ وقت ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، کسی کے پہلے کسی کے بعد میں۔ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہونے لگتا تو تمہیں کیا لگتا ہے زندگی حسین ہوتی؟ ہم اس چیز سے کبھی بھی اکتا جاتے ہیں، اس کے بارے میں بہت بار سوچتے ہیں۔ زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جو ہر دن کے ساتھ ایک نیا پہلو لے کر آئے۔ تائی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میرے لیے سب کچھ نیا۔ میں نے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، تو مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ بیٹا، وقت لو، میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ان تقاضوں کو پورا کرو، مگر اس وقت میں اپنے اور شمشیر کے درمیان کوئی بھی ایسی دیوار کھڑی نہ کر دینا جو آنے والے وقت میں تم لوگوں کے اوپر ہی گر جائے اور تم لوگوں کا رشتہ اس کے نیچے دب کے رہ جائے۔ اچھی لڑکیاں کبھی بھی اپنے شوہر کو خود سے خفا نہیں رکھتی۔ اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو اپنے سسرال والوں اور شوہر والوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ محبت سے رہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنا سیکھو۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا جیسے لڑکیاں بڑی ہوتی ان کی شادی کر دی جاتی، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی سمجھنے لگ جاتی، انہیں کبھی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ آج کل 30 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کرتے ہیں، آگے کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے وہ اس چیز سے بیزار آ گئی ہیں۔ تم جیسی عمر میں بچوں کی شادی کی جاتی ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں گی تو تم 100 سوال کرو گی، تمہارا تجسس بڑھے گا، اور اسی تجسس میں دن گزرتے جائیں گے اور تمہاری زندگی اچھی لگنے لگے گی۔ پہلے جو چیزیں بری لگتی تھی وہ تمہیں زندگی اچھی لگنے لگے گی، پہلے جو چیزیں بری لگتی تھی انہی کی عادت ہونے لگے گی۔ حیا تائی جان کی بات وہ ہر غور سے سن رہی تھی، وہ اچھی طرح سے جانتی تھی وہ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں حیا کا ہی فائدہ ہے، اور اس کے ماں باپ جتنا اس سے ناراض ہیں، اگر تائی جان اور شمشیر کو ناراض کرے گی تو نہ جانے اس کے ساتھ اور بھی برا ہو۔ نازک سا دل ایک مرتبہ پھر ڈر گیا تھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر تائی جان کے دونوں ہاتھ تھامے اور بولی، مجھے معاف کر دے، میں نے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی۔ تائی جان، بیٹا مجھ سے معافی مت مانگو، میں جانتی ہوں تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن مشکلوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہیں۔ جی تائی جان، میں آئندہ سے کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بالکل میری بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ رات کے وقت جب شمشیر کمرے میں آیا تو اچانک ہی حیا کے چہرے رنگ اڑنے لگے، وہ چپلیں پہن کر باہر نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی شمشیر کی آواز کمرے میں گونجی تھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کا، لیکن تم مجھے جھڑکتی ہو، مجھ سے دور جاتی ہو اور ایسا عجیب رویہ رکھتی ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور میرے غصے سے تو تم اچھی طرح سے واقف ہو چکی ہو۔ امید ہے ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں، چپ چاپ بیڈ پر لیٹی رہو۔ حیا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، مگر شمشیر کمرے میں سے جا چکا تھا۔ حیا نے ایک مرتبہ سوچا کہ تائی جان کے پاس چلی جائے، مگر اس وقت بھی وہ اس سے 100 سوال کرنے لگتی، اسی لیے حیا خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور شمشیر نائٹ سوٹ میں باہر آیا۔ بال بنانے کے بعد جیسے ہی وہ بیڈ کی جانب آیا تو حیا اچانک کھڑی ہو گئی۔ شمشیر نے اس کو اس طرح دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ شمشیر نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کی کلائی تھامی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنانے کے بعد اس پر اپنے لب رکھے اور بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے صبح تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے مجھے غصہ دلوایا تھا۔ میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں حیا، قسمت مجھ پہ بہت مہربان ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہیں مجھ پر حلال کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس رشتے کو سمجھو۔ اس طرح ڈر کر یا کوئی بھی غلط فہمی ہمارے درمیان کھڑی کر کے تم اس رشتے کی خوبصورتی کو ختم کر دو گی۔ حیا نے جب اس کا نرم رویہ دیکھا تو بولی، مجھے کچھ وقت چاہیے تھا،
لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو؟ میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، لیکن تم بھی تو دیکھو تم نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ حیا نے جب یہ بات سنی تو بولی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ شمشیر نے جھک کر اس کی جانب دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی کہ تم اب رضامند ہو؟ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ حیا نے اچانک ایسے لہجے میں کہا کہ شمشیر کا قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ اس نے مسکرا کر حیا کو اپنے سینے سے لگایا اور سو گیا تھا، جبکہ حیا بھی اس کے دل کی دھڑکن سنتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوسری طرف حیا کے ماں باپ ٹی وی لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک حفصہ کسی نئی چہرے والے انسان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ جب اس کے باپ نے اسے گھر میں آتے دیکھا تو فوراً بولا کہ خبردار، اگر میرے گھر میں ایک قدم اور بھی رکھا۔ تو حفصہ نے روتے ہوئے اپنے قدم وہیں روک لیے اور ہاتھ جوڑ کے بولی، میں جانتی ہوں بابا، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، آپ کی عزت کے ساتھی بھی نہیں بنی، مگر بابا میں کیا کروں، میرا دل مطمئن نہیں تھا، تو ہم نے تم پر اپنا فیصلہ تھوپا تو نہیں تھا، تمہاری بھی رضامندی پوچھی تھی، تب تو تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ تم زمانے کے بھر کے کیچڑ کو ہمارے منہ پہ مل دو گی۔ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بس کہنا چاہتی تھی مگر نہیں کہہ سکی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دل سے رضامند تھی، لیکن بابا میں کیا کرتی، دل و دماغ میں بس ایک ہی جنگ چل رہی تھی۔ کیا آپ کو تو نہیں پتا، مگر میں تو اپنے دل کا حال نہیں جانتی ہوں، نہ جانے کیسے اپنے رب کے خلاف جا کے فیصلہ کر لوں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو نکاح زبردستی ہو وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ میاں بیوی حرام تعلق میں بنے رہتے ہیں۔ بابا میں کیا کرتی؟ تم مجھے بتاتی، تم اپنی ماں کو بتاتی، تمہاری وجہ سے پتہ ہے حیا کی زندگی کس قدر مشکل ہو گئی ہے، میری پھولوں جیسی بچی کو کیا کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے بابا؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ تمہاری جگہ شمشیر کے نکاح میں حیا گئی ہے۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچانک حفصہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کا باپ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ حفصہ نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں تھامے اور زبردستی ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، مجھے لگا تھا رشتہ ختم ہو جائے گا، میں نے نکاح کر لیا، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے حیا کی زندگی برباد ہو گئی، آپ بے شک مجھے قتل کر دیں، مگر بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے روتی بلکتی بیٹی کو دیکھا اور اپنی بیٹی کو بھی گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر حفصہ کو اور انہیں چپ کروایا اور بولا، ہم جانتے ہیں ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، مگر ہم مجبور تھے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ حفصہ کے باپ نے ان لوگوں کو دیکھا اور بولے، جو تم نے کیا غلط کیا، ایک مرتبہ ہمیں بتا دیتے، اعتماد میں لے لیتے تو حالات آج مختلف ہوتے اور حیا کو وہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری دنیا صرف میری دونوں بیٹیاں تھیں، لیکن نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ پھر میں مطمئن بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے سب کا دوش کر دیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں حفصہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے تو اپنی آخرت سنوار لی تھی، مگر دل میں کسک باقی تھی۔ اپنی معصوم سی کلی حیا کو ایک مرتبہ سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ اس کا سوچ کر اچانک انہیں اپنا دل بند محسوس ہوا۔ سینے میں شدید درد اٹھنے کی وجہ سے وہیں ہوش و حواس سے بیگانے ہو گئے۔ حفصہ نے ایک چیخ کے ساتھ اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ 2 دن کی تھکی ہاری حیا بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اچانک شمشیر کا موبائل بجا۔ شمشیر نے نظر جھکا کر اپنے سینے پر لیٹی ہوئی حیا کو دیکھا اور فون اٹھایا، مگر جو خبر دوسری طرف سے سننے کو ملی اس نے فوراً ہی شمشیر کی نیند اڑا دی تھی۔ شمشیر نے اٹھا کر حیا کو اٹھایا اور کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، ہسپتال جانا ہے۔ حیا نے اس سے بہت پوچھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ حیا کے دل میں انجانے سے خوف نے اپنا پہرا لگایا تھا۔ اس کا شک ثابت ہوا۔ حیا کے بابا کو میجر ہارٹ اٹیک تھا، ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔
حیا کو جب یہ سب کچھ سننے کو ملا تو اس نے اپنے باپ کے سینے پر لپٹ کر ان سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے بھی اس کے ہاتھ چومے اور کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میری زبان کے باعث میری بچی کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی۔ حیا نے کہا، بابا ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں شمشیر کے ساتھ، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے مسکرا کر شمشیر کو دیکھا اور کہا، مجھے فخر ہے کہ تم میرے داماد ہو، ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ اس سے پہلے ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی اور حیا وہیں ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ آج ان کی فوتگی کو 10 دن ہو چکے تھے، مگر حیا کا دکھ ویسے کا ویسے تھا۔ حفصہ نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا، مگر وہ اپنے باپ کی اچانک موت کے شوق میں تھی۔ تائی جان نے بتایا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ شمشیر اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں گیا تو فرش پر بیٹھی نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس سے یہ خبر نہیں ہوئی کہ شمشیر اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا ہے اور اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ حیا اچانک شمشیر نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیا بھی شمشیر کو اپنے سامنے دیکھ کر ضبط نہ رکھ سکی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ جب وہ بہت رو لی تو شمشیر نے اس کا سر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں جو تمہیں اتنی آزمائش سے گزار رہے ہیں۔ ہمت کرو، اللہ کے فیصلے کو مانو، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چچا جان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حیا نے خاموشی سے اپنے آنسو بہانے لگی۔ وہی ہوا تھا، حیا نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ آج اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ حفصہ کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی۔ حیا تیار ہو رہی تھی جب کمرے میں شمشیر آیا۔ اسے کالے رنگ کی ساڑی میں دیکھ کر شمشیر نے اپنا دل تھاما، آنکھوں میں شرارت لی۔ حیا سے بولا، میں تو کہہ رہا ہوں گھر ہی رہتے ہیں، کیا فائدہ دوسروں کے گھر جا کر اپنی رات خراب کرنے کا۔ جبکہ حیا اس کی بات سن کر اس کی طرف مڑی اور بولی، آپ کو تو رومانس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اور رومانس بھی تم کہاں کرنے دیتی ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، حیا نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ شمشیر نے مسکرا کر اس کی انگلیوں کا بوسہ لیا اور اسے اپنے حصارے میں لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ حفصہ اور حیا دونوں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نے ان دونوں کے نصیب میں لکھا تھا ان دونوں کو مل چکا تھا۔ صبر و شکر، اگر انسان ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی حسین اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ شکوے کرنے والے تو ویسے ہی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔